آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، ہندوستان میں جو آئلی قوانین ہیں، فیملی لاز، جس میں نکاح اور طلاق بھی شامل ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، انشاءاللہ وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اپنے مقررہ وقت میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ اب یہاں دیکھیں گے آپ کہ ہمارے جو آئلی قوانین ہیں، جیسا نکاح اور طلاق بھی ہے، اب اس کو بھی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی طور طریقوں سے نہ کریں، بلکہ ان کی طرف سے جو دیا گیا قانون ہے ایک سا سول کوڈ، اس کے مطابق کیا جائے۔ آپ بولیں گے کہ ایک سا سول کوڈ کا تو جو ہے ہندوستان میں لایا ہی نہیں گیا، لیکن آپ وقتاً فوقتاً جو ہے میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ون نیشن ون لا، یعنی ایک قوم ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ بار بار جو ہے میڈیا کے ذریعے سے یہ بات آتی ہے، اور مسلمانوں کو جو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ جو ہے وہ ایک کیا بولنا چاہیے کہ غیر مہذب قوم ہے، جنگلی قوم ہے، یہ جو ہے قانون کو نہیں مانتی، اور یہ جو ہے ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے، بس اسی طرح سے جو ہے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسلسل جو ہے میڈیا کے ذریعے سے، جو میڈیا پوری طرح سے خریدا ہوا میڈیا ہے، جس کو جو ہے آج کل جو ہے گودی میڈیا کے نام سے بھی جو ہے بہت مشہور کیا گیا ہے، کہ یہ گودی میڈیا جو ہے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے مین اسٹریم میں جو ہے شامل نہیں ہو رہے ہیں، قومی دھارا میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو قومی دھارا، مین اسٹریم کی تعریف کیا ہے کہ آپ اپنا تشخص، آپ اپنی آئیڈینٹی، آپ اپنا مذہب، آپ اپنا جو ہے عقیدہ، تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے ان کے مذہب کو، ان کی شناخت کو، ان کی ہر چیز کو جو ہے اپنا لیں، تبھی وہ آپ کو جو ہے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہیں قوم کی طرف جو ہے بہت محبت رکھنے والے ہیں، اور آپ جو ہے قومی دھارا میں جو ہے شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ اس سے پہلے جو ہے گھر واپسی کا پروگرام لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے شدی تحریک کی بھی، لیکن اب جو ہے یہ ایک سا سول کوڈ کے نام سے بہت ماڈرنزم، یعنی ماڈرن انداز میں جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے اگر آپ جو ہے قوانین پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، آج ہمارے پاس دیکھیے کہ ہندوستان میں ہزاروں فسادات ہوئے، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مسلمان جو ہے مارے گئے، لیکن اب تک کی جو بات تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جان اور مال کو جو ہے خطرہ تھا، لیکن ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہے۔ ایمان کو خطرہ ہے وہ کس طرح سے کہ ہمارے مدارس، ہمارے کالجز، ہمارے آفیسز، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہندو عقائد کے مطابق، ہندو عبادات کے مطابق جو ہے بچوں کو دن اور رات گزارنا پڑ رہا ہے۔ وہاں پر سوریہ نمسکار آپ دیکھیں گے، وہاں پر جو ہے یوگا کو آپ دیکھیں گے، وہاں پر لازم کر دیا گیا، اور باضابطہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ آرڈرز آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گیتا کو جو ہے قومی کتاب قرار دیا گیا، یعنی گیتا جو ایک مذہب کو جو ہے نمائندگی کرتی ہے، اس کو قومی کتاب کا درجہ دیا گیا، اور آج یہ کتاب جو ہے ہمارے ہندوستان کے پروفیشنل ڈگریز میں جو ہے شامل کر دیا گیا۔ بی ای کے بھی آپ دیکھیں گے، بی ای کے سلیبس میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ جب تک آپ یہ پڑھیں گے نہیں، آگے نہیں جائیں گے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے کہ آج ہمارے جو ہے نکاح کا جو مسئلہ ہے، نکاح کے مسئلے کو بھی ایک سا سول کوڈ کے نام پہ، جیسا کہ اگر آپ اتراکھنڈ کا اگر آپ دیکھیں گے، یو سی سی کا جو ڈرافٹ، جو یو سی سی کا جو آیا ہے لا، اس کے مطابق دیکھیے کہ شادی کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جیسا نکاح کا ہمارے پاس جو قانون ہے، اس میں آپ لڑکی کی عمر 18 سال ہونا کمپلسری نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے لڑکی کی شادی 17 سال میں بھی کر دیں گے تو اسلامی طور طریقے کے مطابق کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اسی کو نشانہ بناتے ہوئے آسام میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 5 سے 6 ہزار مسلمان ہمارے قاضی حضرات کو، اور وہاں کے جو ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کو، اور لڑکے کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ اس کے اوپر صرف الزام یہ ہے کہ وہ 18 سال سے پہلے جو ہے شادی کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ان کی طرف سے جو ڈرافٹ آیا ہے لیو ان ریلیشن، یعنی لیو ان ریلیشن کا جو ہے پرمیشن دیا گیا کہ اگر آپ شادی نہیں کرتے مت کیجئے، لیکن شادی کے بغیر آپ جو ہے کسی سے رشتہ قائم کرتے ہوں تو وہ غیر قانونی نہیں قرار دیا گیا۔
اس کے لیے جو ہے قابل سزا جرم یعنی سزا نہیں ہے، آپ جتنا چاہے آپ صرف آپ پر اتنا لازم کر دیا گیا ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں وہ جا کر آپ جو ہے وہاں کے پولیس اسٹیشن میں درج کرا دیجئے کہ میں جو ہے فلاں فلاں عورت کے ساتھ جو ہے رہنا چاہتا ہوں، بس آپ کو جو ہے بالکل مانیتا مل جائے گی، آپ کو پرمیشن مل جائے گا، آپ کے لیے جو ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آسام میں اتراکھنڈ میں دیکھیے وہاں کے سی ایم صاحب جو ہیں حال ہی میں جو بیان دیے ہیں کہ ہم جو ہیں مسلم میرج ایکٹ کو ختم کر رہے ہیں، اور یہاں پر اتراکھنڈ میں اگر مسلمانوں کو شادی کرنا ہو تو وہ یہاں پر اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کر سکتے ہیں۔ تو اسپیشل میرج ایکٹ میں دیکھیے کہ ہمارے جو اسلامی قوانین کا جو ہے کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، جبکہ ان کے پاس اسی قانون میں جو ہے ان کے ہندو مذہب کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو جو ہے تحفظ فراہم کیا گیا۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسا فراہم کیا گیا؟ تو اس میں دیکھیے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی کے یہاں پر کوئی ایسا رسم ہے، کوئی ایسا رواج ہے جس کو اگر وہ پورا کرنا چاہیں تو وہ اپنے رسم و رواج کی رعایت دی گئی ہے اور وہ رسم و رواج کے مطابق جو ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اگر آپ جو ہیں جنوبی ہندوستان میں جو ہے لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے غیر قوم میں تو اس کا پہلا حق، لڑکی کے اوپر جو ہے پہلا حق اس کے سگے ماموں کا ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس چیز کو ہم سوچ نہیں سکتے، ان کے پاس جو ہے باضابطہ اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ اور ساؤتھ میں جو ہے بچی کی شادی جو ہے اس کے سگے ماموں سے کر دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے پنجاب میں چلے جائیں دیکھیں باضابطہ جو ہے وہاں کے ہائی کورٹ کے جو ہے فیصلے آئے ہیں کہ بہو سے جو ہے سسر صاحب کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہے ہائی کورٹ جو ہے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ رواج ہے کہ بہو بیوہ ہونے کے بعد اگر سسر سے نکاح کر سکتا ہو، شادی کر سکتا ہو تو اس کو برابر اجازت دی جائے گی۔ تو یہ ان کے پاس باضابطہ قانونی طور پر اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہمارے ہی ہم وطنوں کے پاس جو ہے سگی پھوپھی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جیسا کہ ہمارے یہاں جو ہیں خلیرے بھائیوں بہنوں، ممیرے تائرے چچیرے بھائیوں بہنوں سے جو ہے آپس میں جو ہے نکاح ہو سکتا، لیکن ان کے یہاں اس قانون میں جو ہے کزنس میں جو ہے نکاح نہیں ہوتا۔ اور باضابطہ ہائی کورٹ کا جو ہے ریسنٹلی جو ہے ایک 4 یا 3 مہینے پہلے دہلی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ وہاں پر عورت ایک مقدمہ دائر کری کہ اس کی شادی جو ہے 3 نسل پہلے جس آدمی سے ہوئی، یعنی 3 نسل پہلے وہ جا کے وہ ملتا ہے، تو لہٰذا میری اس شادی کو جو ہے ویلڈ قرار دیا جائے۔ لیکن دہلی ہائی کورٹ میں دیکھیے کہ کافی دن فیصلہ چلنے کے بعد جو ہے دہلی ہائی کورٹ یہ فیصلہ دی کہ اس کو جو ہے ہم جائز نہیں قرار دیں گے، چونکہ ان کے یہاں جیسا کہ ایکسٹریم ہے، جیسا ابھی میں آپ کو بتائی کہ ساؤتھ میں جو ہے سگے ماموں سے بچی کا نکاح ہوتا، اسی طرح جو ہے نارتھ میں جو ہے یہ دیکھا جاتا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی یعنی رشتہ اگر طے کرتے ہوں تو شوہر کی طرف سے جو ہے 5 نسل تک اور بیوی کی طرف سے 3 نسل تک جو ہے کوئی کامن پیرنٹس نہیں رہنا، یعنی دادا یا دادی جس کو ہم کہتے ہیں وہ 5 نسل تک جا کے نہیں ملنا، اسی طرح سے عورت کی طرف سے بھی 3 نسل تک جا کر نہیں ملنا، تو اس کو سیپنڈا ریلیشن کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح سے اگر جو ہے شادی ہو اس سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو ریسنٹلی جیسا میں آپ کو بتائی کہ دہلی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اور اس نکاح کو جو ہے باطل قرار دیا گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جس طرح سے ہم اپنے طور طریقوں میں یعنی نکاح کرتے ہیں، یہ ہمارے حلال طریقوں کو جو ہے وہ لوگ حرام قرار دے رہے ہیں اور حرام کو جو ہے حلال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتائی کہ ہمارے یہاں پر جو ہے اگر دوسرا نکاح کرنا چاہا تو آدمی جو ہے دوسرا نکاح کر سکتا، لیکن ہمارے یہاں کے قانون کے حساب سے جو ہے دوسری شادی کو جو ہے باطل قرار دیا گیا، اور یہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی آدمی جو ہے دوسرا نکاح کرتا ہو تو اس کے لیے جو ہے جیل ہے اور اس کے لیے جرمانہ ہے، 7 سال کی جیل ہے
اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہاں پر ٹھیک ہے، آپ یہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا قانون ہے کہ دوسرا نکاح اگر ہو رہا ہو آدمی کا تو اب کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہونے دو، اس میں جو ہے آدمی کو ہی سزا مل رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ عدالت کے ہمارے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ایسے آئے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کے رہتے ہوئے اگر کسی دوسرے آدمی سے اپنا تعلق قائم کرتی ہو اور اگر بیچ میں جو ہے شوہر صاحب اعتراض کرے، شوہر صاحب یہ بولے کہ یہ تو غیر قانونی ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، تو عدالت جو ہے بیوی کا پکش لیتی ہے اور بیوی کی طرفداری کرتی ہے، اور سپریم کورٹ ہمارے ہندوستان کی جو ہے یہ فیصلہ دیتی ہے کہ شوہر صاحب جو ہے بیوی کو نہیں روک سکتے کہ وہ کسی اور کے ساتھ رہے، چونکہ یہ جو ہے اس کے رائٹس کے جو ہے خلاف جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ دوسری شادی سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن غیر قانونی طور پر جو ہے اگر بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ جاتی ہو تو اس کو باضابطہ پرمٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے آدمی بھی اگر فرض کیجئے کہ نکاح نہیں کر رہا لیکن جو ہے دوسروں کے ساتھ اگر رہتا ہو تو وہاں پر کوئی عدالت اس کے اوپر پابندی عائد نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں عورت کی جو ذمہ داری اٹھانا ہے، عورت کا جو حق ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے صرف اور صرف جو ہے عورتوں کے حقوق سے فرار اختیار کر رہے ہیں، عورت کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، عورتوں سے جو ہے دور بھاگا جا رہا ہے۔ اور پھر اب اس کے بعد دیکھیے کہ مینٹیننس کا بھی مسئلہ آتا۔ مینٹیننس جو ہے ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے طلاق جب تک جو ہے نکاح میں رہے وہ تو جو ہے کھانا پینا ہر چیز جو ہے شوہر صاحب کو اٹھانا ہے، لیکن مسئلہ ہندوستان میں جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ طلاق واقع ہو گئی تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کو جو ہے عدت تک نفقہ دینا ہے، اس کے بعد اگر انہیں بچی کی پرورش یا بچے کی پرورش کر رہی ہو تو وہ بچے کی یا بچی کی پرورش کے ضمن میں ایز اے کیئرر، یعنی اس کو جو ہے کیئر کر رہی ہے، اس کے بدلے میں معاوضے میں جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، اس بات کی ہمارے پاس اجازت ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ سپریم کورٹ جو ہے ہمارے پاس کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت اس کو یہ لازم کر دے رہی کہ آپ اس کو تا حیات مینٹین کریں یا جب تک کہ جو ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ جس طرح سے جو ہے آپ ویسٹ میں چلے جائیے، ویسٹ میں جو ہے اسی وجہ سے، یعنی یہ قانون کے طلاق کے وقت آپ کی آدھی پراپرٹی یا طلاق کے بعد جو ہے آپ کو تا حیات جب عورت کو مینٹین کرنا ہے، جب یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے تو وہاں شادی کا ریٹ جو ہے گرتے جو ہے آسٹریلیا میں 0 ہو گیا۔ UK میں US میں دیکھیے آپ بہت مشکل سے جو ہے کچھ باقی ہے وہاں پر شادی کا فیصد، لیکن آسٹریلیا میں تو 0 ہو گیا ہے۔ اور آپ جو ہے بل کلنٹن کا بیان بھی جو بہت مشہور ہوا، جو اپنی وداعی تقریب میں کہہ رہے تھے کہ عنقریب ہماری آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہو جائے گی جو بغیر شادی کے پیدا ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہاں کی آبادی جو ہے بغیر شادی کے جو بچے ہیں وہ آج جو ہیں تقریباً 60 سے 70% جو ہیں بغیر شادی کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور باضابطہ وہاں کے صدر صاحب اپنے صدارتی خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہماری آبادی پوری کی پوری جو ہے بغیر شادی کے پیدا ہو جائے گی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ قانون جو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے فیور کا ہے، عورتوں کے ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو جو ہے گناہ کی انتہا ہو جا رہی، آپ کو اور ہم کو تو معلوم ہے کہ کیا کیا جو ہے یہاں پر زنا کے اسٹیجز ہیں، آنکھ کا ناک کا، وہ سب ہم کو معلوم ہے، لیکن دوسری طرف یہاں پر ہو رہا ہے یہ کہ پوری طرح سے جو ہے اس کو پرمٹ کر دیا جا رہا۔ تو اس طرح سے یہ بھی بات ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ طلاق جو ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ طلاق بے شک کہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اور تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر طلاق ہی ہے۔ لیکن طلاق اگر مسلمانوں کے درمیان میں ہو
تو اس کو جو ہے کرمنلائز کر دیا گیا ہے. ہمارے ہندو بھائی ہیں, ہمارے سکھ بھائی ہیں, بہت سے بھائی ہیں, ان کے یہاں بھی جو ہے طلاقیں واقع ہوتی ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کا فیصد, طلاق کا پرسنٹیج مسلمانوں میں بہت کم ہے دوسروں کے مقابلے میں. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک نقطہ جو ہمارے درمیان میں سے نکال لائے, وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان میں طلاق کو لے کر جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھے تھے 2019 میں کہ ہم جو ہے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے, لیکن اللہ کا احسان رہا کہ وہ مسائل اپنی جگہ ہے, فقہ کے مسائل اپنی جگہ ہے, لیکن مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا نہیں کر سکے. لیکن وہ یہاں پر کرے کیا کہ اس چیز کو جو ہے کرمنلائز کر دیے. اور یہاں پر دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس, جبکہ یہ سول میٹر ہے, طلاق, نکاح, خلا, یہ تمام چیزیں جو ہیں سول میٹر ہے ہمارے, لیکن اس کو جو ہے کرمنلائز کر دیا گیا ہے, جرم کی کیٹیگری میں لایا گیا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی آدمی کے اوپر 1000 نہیں, 2000 نہیں, 1 روپے کا بھی اگر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے تو اس کا پورا کیریئر جو ہے تباہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا, اس کو جابس نہیں ملتے, اور وہ پوری طرح سے جو ہے اپنا فیوچر ختم کر دیتا ہے. تو پہلے ہی آپ کو اور ہم کو معلوم ہے کہ جیلوں میں جو ہے مسلمانوں کا فیصد جو ہے بہت زیادہ ہے, جبکہ ان کی تعداد بہت کم ہے. اب اس قانون کے ذریعے سے وہ لوگ کیا کیے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے اس جرم کے تحت لے کر آئے. اور یہ اتنا مضحکہ خیز ہے یہ قانون کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آدمی جو ہے جیل میں جائے, جیل سے جو ہے بیوی کو مینٹین کرے. آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ جیل میں جانے والا خود اپنے لیے کچھ جگاڑ نہیں کر سکتا, اس کو اپنے کھانے پینے کے جو ہے لالے پڑتے ہیں, وہ اپنا کھانا پینا پورا نہیں کر سکتا, پھر وہ کہاں سے جو ہے اس کو بیوی کو اور بچوں کو لے کر آئے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کی گہری سازش یہ ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے, خاندانی نظام دیکھیے کہ تمام قوموں میں, تمام ممالک میں صرف اور صرف مسلمانوں میں مضبوط ہے, اور جب خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے تو وہ ترقی کرتے ہیں. تو یہی چیز کو جو ہے وہ لوگ توڑنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو خاندانی نظام ہے اس کو وہ ختم کریں. اور پھر یہاں پر دیکھیے کہ مذہب کا خیز جو اس میں شامل کی گئی ہیں بہت ساری باتیں, کہ ایک تو جو ہے 3 سال تک انہوں جیل سے جو ہے بیوی بچوں کو مینٹین کرنا, جبکہ بیوی بچے جو ہیں جب مینٹیننس نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ روڈ پہ آ جائیں گے. اور پھر جب رجوع کی گنجائش ہوگی, رجوع کی گنجائش جو ہے حکومت جب آدمی کو جیل میں ڈالے گی وہ ختم کر دیں گے. اور پھر دوبارہ یہاں پر دیکھیے کہ 3 سال کے بعد جو ہے گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو اسی عورت کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا عملی طور پہ یہ ممکن ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے جب وہ 3 سال جیل میں رہا تو دوبارہ وہ آ کے وہ اپنی وہی عورت کے ساتھ کیسے رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. تو اس طرح سے جو ہے پوری طرح سے کیا کریں وہاں پر کہ ہمارے معاملات میں آئلی قوانین جو ہم کو دستور کا پوری طرح سے حق ہے کہ ہم اپنے آئلی قوانین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, اس حق کو جو ہے ہمارے ختم کیا جا رہا ہے. اور اس طرح سے دیکھیے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف نکاح یا طلاق کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے. نکاح اور طلاق کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ طلاق سے پہلے تحکیم کو بھی کمپلسری کر دیا گیا ہے. طلاق سے پہلے تحکیم دیکھیے کہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی میاں بیوی کے درمیان میں تنازع پیدا ہو جائے, جھگڑا پیدا ہو جائے, تو آدمی کی طرف سے اور عورت کی طرف سے جو ہے حکم مقرر کیے جائیں, اور حکم جو بھی فیصلہ کرے وہ اس پر راضی ہو جائیں. تو یہ دیکھیے کہ تحکیم کا مسئلہ, حکم کو بنانے کا مسئلہ جو ہے قرآن لازم نہیں کرتا. یعنی اگر فرض کیجئے کہ طلاق سے پہلے تحکیم واقع نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی, چاہے کسی بھی مسلک کے تحت ہو گئی, تو وہ طلاق ہو جائے گی. لیکن ہمارے پاس دیکھیے کہ بامبے ہائی کورٹ, گوہاٹی ہائی کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلے آئے ہیں کہ اگر دہلی ہائی کورٹ جو شمیم آرا کیس میں تمام جو شرعی قوانین کے خلاف جتنے بھی باتیں آئے تھے, تو شمیم آرا کیس میں جو ہے وہ تمام چیزوں کو جمع کر دیے دہلی ہائی کورٹ. اس میں کیا کرے وہ لوگ کہ تحکیم کو کمپلسری کر دیے,
یعنی پہلے اگر فرض کرو کہ طلاق سے پہلے تحکیم واقع نہیں ہوئی، سمجھایا بجھایا نہیں گیا، تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مینٹیننس کو بھی جو ہے کمپلسری کر دیا گیا، یا نہیں تو جو ہے پھر وہ اپنی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ، جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ یورپی ممالک میں ہو کیا رہا ہے کہ طلاق کے وقت آدھی پراپرٹی جو ہے بیوی کو دینا پڑا، جس سے مسئلہ کیا ہوا کہ آدمی شادی کرنا ہی چھوڑ دیے وہاں پر، لہٰذا وہاں پر تمام تقریباً رشتے جو ہیں حرام ہو رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہاں پر ناجائز ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی عورت کو حق نہیں دیا جا رہا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے، یعنی ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا ہمارے جہاں جہاں بھی قوانین بن رہے ہیں، تو یہ قانون جو ہیں آپ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر بھی لازم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے چاہے وہ چائلڈ میرج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ آپ راجستھان چلے جائیے، راجستھان میں جو ہے ایکھا تیج کا میلہ لگتا ہے، وہاں پر اس میلے میں گھر کے جتنے لڑکیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ 2 سال کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 4 سال کی کیوں نہ ہو، اجتماعی طور پہ اس میلے میں انتظامیہ کے سامنے، پولیس کے سامنے پورے لڑکیوں کی جو ہے شادی کر دی جاتی ہے، اور کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی، نہ وہاں پر پنڈت کی گرفتاری ہوتی ہے اور نہ ماں باپ کی گرفتاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ ہمارے آسام میں دیکھ لیجئے کہ آسام میں جہاں پر 10 سال پہلے بھی شادی ہوئی تھی ہوگی، لیکن آج وہ جو ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کا بھی مسئلہ دیکھ لیجئے آپ، اور پھر اس کے بعد ہمارے یوگی جی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اتراکھنڈ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیے کہ عدت کا جو مسئلہ ہے، عدت بھی آپ کو معلوم ہے، عدت کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ہے اگر یہ بات کا حکم دیا گیا ہے کہ طلاق کے بعد یا خلا کے بعد یا کسی اور صورت میں علیحدگی ہو جائے تو جو بھی عدت جو گزارنا ہے وہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن اب ہمارے کورٹ کی طرف سے اور جو اتراکھنڈ کی ایکساں سول کورٹ کی جو کمیٹی تھی، وہ کمیٹی اس بات کو شامل کری ہے کہ اگر کوئی قاضی صاحب، اگر کوئی عالم صاحب، کوئی بڑے اکابر جو ہیں لڑکی کو یہ کہے کہ آپ طلاق کے بعد خلا کے بعد جو ہیں آپ کو عدت کے اتنے دن گزارنا ہے، آپ کو جو ہے بغیر دوسری شادی کیے کہ ٹھہرنا ہے، تو وہ ہمارے عالم صاحب، ہمارے جو ہیں قاضی صاحب مجرم قرار دیے جائیں گے۔ یعنی ان کو یہ حق نہیں رہے گا کہ علیحدگی کے بعد جو ہے لڑکا یا لڑکی کو جو ہے آپ روک سکیں دوسرے نکاح سے، تو اس کو بھی جو ہے جرم قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ تقریباً اگر آپ جو ہیں پراپرٹی کا مسئلہ لے لیں، بہت سارے مسائل ہیں، دیکھیے کہ اگر آپ جائیداد کا بھی لے لیں اس کی بھی جو ہے بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن وقت مقررہ میں جو ہے میں یہی بات کہہ سکتی ہوں۔ تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو ایک پراپرٹی کا بتا دوں کہ جائیداد کا بھی مسئلہ جو ہے لے کر مسلمان عورتوں کو جو ہے بہت ابھارا جاتا کہ اسلام میں آپ کے پاس انصاف نہیں ہے، آدمی کو جو ہے ایک حصہ دیا جاتا ہے اور عورت کو جو ہے آدھا حصہ دیا جاتا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اسلام میں پراپرٹی کا جو مسئلہ ہے، پراپرٹی کی جو تقسیم ہوتی ہے، جائیداد کی جو تقسیم ہوتی ہے، وہ ذمہ داری کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ مثال لے لیجئے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے جو ہے والد صاحب زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے۔ دیکھا جائے اگر تو والد صاحب کا، میت کے والد کا مقام بہت بڑا ہے، بیٹے کا مقام کم ہے، لیکن والد کے مقابلے میں بیٹی کو جو ہے جائیداد میں زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ میت کے والد صاحب جو ہے اپنی زندگی کی بساط کو لپیٹ رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی قریب الختم ہے، ان کے پاس ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن بیٹا جو اپنی ذمہ داریاں ابھی جو ہے زندگی میں قدم رکھ رہا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا میت کی پراپرٹی میں سے بیٹے کو زیادہ حق دیا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ دیکھیے کہ لڑکی کا ہے، لڑکی کے اوپر فائنانشیل، معاشی طور پر 1 پیسے کی ذمہ داری نہیں ہے،
یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ایک پیسے کی ذمہ داری نہیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے لڑکی کو، عورت کو جو ہے پراپرٹی میں سے آدھا حصہ دیا جاتا۔ اگر آپ جو انصاف کی بات کرتے ہیں کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، عورتوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تو عورتوں کے ساتھ اگر انصاف ہوا کہ آپ کو جو ہے ذمہ داری صفر ہے اور پراپرٹی میں بھی آپ کو جو ہے صفر حصہ ملنا چاہیے، تو پھر اب یہ تمام تنظیمیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ جب ذمہ داری ہی نہیں ہے تو حق کیسا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن آج یہ معاملہ بھی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ بہت سے ایسے نکات ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے آج ہماری شریعت ہی کو لے کر جو ہیں پائے جاتے ہیں۔ آپ سے آخر میں یہی کہوں گی کہ آج ہم کو جو ہے ہمارے اسلامی قوانین کے ساتھ، اسلامی قوانین کو لیتے ہوئے جو ہے زندہ رہنا ہے۔ یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہیں کہ بھائی آپ کو جو ہم تمام اپنے مذاہب سے دستبردار ہو گئے، ہم تمام رسوم و رواج سے دستبردار ہو گئے، آپ بھی آپ کے اپنے رسوم و رواج، آپ کی جو ہے قانون سے بھی آپ چھوڑ دیجئے، ہٹ جائیے اور جو ہے ماڈرن ہو جائیے، تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور جو فطرت پر آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے، آج بھی انسان جو ہے فطرت ہی کے مطابق، وہی فطرت کے مطابق پیدا ہوا ہے۔ تو شرعی قوانین جو ہے ہمارے فطرت کے مطابق ہے، اور یہ تا قیامت جو ہے یہ ہماری فطرت جب نہیں بدل سکتی تو یہ قوانین بھی نہیں بدل سکتے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ دوسرے ریاستوں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ میں بھی یا اگر ہندوستان میں بھی اگر ان قوانین کو لانے کی اگر کوشش کی جائے گی تو ہم کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے قوانین کے مطابق جو ہیں زندگی گزاریں گے۔ ہم یہاں پر کہ سٹی سول کورٹ نہیں جائیں گے، یہاں کی عدالتوں میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے معاملات کو قاضی حضرات کے پاس، ہم اپنے معاملات کو علماء اکرام کے پاس، ہم اپنے معاملات کو مدارس میں لے جائیں گے، اور جو فیصلہ کریں گے دل کی بغیر کسی تنگی کے، انشاءاللہ اگر ہم ان کے فیصلوں کو قبول کریں گے تو ہندوستان میں ہم ہمارے جو اسلامی قوانین ہیں نکاح و طلاق سے متعلق اس کو ہم قائم رکھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے۔